إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا بمكة وشد ہر قسم کی بڑائی کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا بعدہ صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اللہم صلی وسلم مبارک علیہ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، معزز اور محترم خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور اسی کی مناسبت سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے وہ عنوان ہے اسلام میں وطن سے محبت کا تصور۔ چونکہ اس عنوان کو اختیار کرنے کی کئی وجوہات ہیں، تفصیل میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ حالیہ جو تناظر میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، خاص طور پر اپنے ملک وطن عزیز ہندوستان میں، اس حوالے سے جو مسلمانوں پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں ان کا جواب دینے کی بجائے ہم صرف اس پر گفتگو کریں گے کہ اسلام کے اندر اپنے وطن سے محبت کا کیا تصور ہے، اور اس حوالے سے اللہ کے کلام میں اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ ورنہ ہمیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک مسلمان اپنے وطن سے کس قدر شدید محبت کرتا ہے، ایک الگ موضوع ہے، لیکن چونکہ ضلعی جمعیت کی جانب سے آج الحمدللہ
پورے شہر گلبرگہ ہو یا ضلع یادگیر، آج اسی عنوان پر بولنے کے لیے تمامی علماء کرام کو مکلف کیا گیا کہ آج اسی عنوان پر خطبہ ہونا چاہیے۔ لہذا انشاءاللہ العزیز آج اسی عنوان پر کہ وطن کے حوالے سے یا وطن کی محبت کے حوالے سے ہماری شریعت میں کیا تعلیمات ہیں وہ آج میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے اپنے وطن عزیز کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور یہاں پر رہنے والے تمام ہی لوگ مسلمان ہو یا غیر مسلم بلا تفریق اللہ تعالی سب کے جان و مال کے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین۔ ایک بات یاد رکھیں بنیادی طور پر، ہندوستانی مسلمانوں پر خاص طور پر جو الزامات، بہت سارے الزامات عائد کیے جاتے ہیں، ان میں ایک الزام یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت نہیں ہے، یا اپنے علاقے اپنے دھرتی سے ان کو لگاؤ نہیں ہے، اہل وطن کی یا وطن کی خیر خواہی کا جذبہ مسلمانوں میں نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے الزامات مسلمانوں پر عائد کیے جاتے ہیں، اور افسوس اور تماشا والی بات یہ ہے کہ یہ الزامات ان کی جانب سے دیے جاتے ہیں جو خود بہت بڑے غدار اور بے وفا ہیں، اور خود نہ جانے کتنے اسکینڈل میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے گھوٹالوں میں وہ ملوث ہیں، اور ملک سے غداری کا باقاعدہ پروف موجود ہے۔ تو وہ ہمیں الزامات اور یہ الزام ہم پر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو وطن سے وفاداری نہیں ہے۔ تو یہ بڑی مضحکہ خیز اور بڑی تماشا والی بات ہے۔ یہ جہاں تک مسلمانوں کی وطن سے محبت کی بات ہے، سبحان اللہ، یہ شک اور شبہ سے بالا تر ہے۔ یہ مسلمانوں کی وفاداری، مسلمانوں کی ملک سے محبت، آپ یقین کریں اس ملک کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی اگر مسلمانوں کی خدمات کا تذکرہ نہ کیا جائے، اگر مسلمانوں کی وفاداری کو بیان نہ کیا جائے تو اس ملک کی تاریخ آپ کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں ختم کریں گے؟ آپ خود سوچئے، جن کی آزادی وطن کے لیے بے شمار قربانیاں اور بے لوث خدمات ہیں، سبحان اللہ، ان کی وطن سے وفاداری پر کوئی شک کیا جائے گا؟ بہرحال میں یہاں پر صرف میں نے جیسے شروع میں کہا نا کہ اس حوالے سے اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، اللہ کے کلام میں بے شمار آیات اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اور آپ کی سیرت طیبہ، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات اور یاد رکھیں، انسان کیا حیوان کی اگر میں بات کروں تو حیوان جہاں پیدا ہوتا ہے نا، اس کو بھی اپنے مسکن سے اور اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے۔ چرند و پرند کو لے لیا جائے، حتیٰ کہ حقیر مخلوق چونٹیاں ہیں، ان کو بھی لے لیا جائے تو ان کو بھی اپنے مسکن سے، اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ ایک چرند و پرند کو آپ لے لیں، صبح جب وہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے روزی اور پانی کی تلاش میں، سبحان اللہ، پورا دن بھر زمین کا چکر کاٹ کر کے وہ چرند اور پرند وہ سیدھا اپنے گھونسلے میں آتا، اپنے ٹھکانے پر آتا ہے۔ آپ ایک سیدھا سادہ ایک سوال اگر آپ دیکھیں، اس چرند و پرند کو کس نے یہ شعور عطا کیا کہ وہ پورا دن پوری زمین کا چکر لگا کر کے اپنے گھونسلے میں آئے، اپنے ٹھکانے میں آئے؟ یہ شعور اللہ رب العالمین نے ایک چرند و پرند کو دیا، سبحان اللہ، اور حیوان کو دیا ہے۔ مسلمان سبحان اللہ، انسان سبحان اللہ اپنے وطن سے فطری محبت کرتا ہے، جیسے ہم اپنے ماں باپ سے، بیوی بال بچوں سے، رشتہ داروں سے، اعزاء اور اقارب سے، دوست و احباب سے فطری اور طبعی محبت ہوتی ہے نا، ایسے سبحان اللہ ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو اپنے وطن سے لگاؤ ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا نا، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں۔ شاعر کہتا ہے، علامہ اقبال نے کہا، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی جہاں دل ہو ہمارا، سمجھو ہمیں وہیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ اس حوالے سے اگر میں بات کروں، اللہ کے کلام میں بے شمار آیات ہیں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، لیکن ایک بات ضرور میں کہوں گا انشاءاللہ، وہ یہ ہے
وطن سے محبت کے حوالے سے لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کیا کیا ہے، اپنے وطن کو یا اپنے دھرتی کو ماں کا درجہ دے دیا ہے، اور کئی لوگ ایسے ملیں گے سبحان اللہ جو وطن کی بندگی کرتے ہیں، جنہوں نے معبود بنا لیا، پوجا کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جنہوں نے وطن سے غداری بھی کی ہے، بے وفائی بھی کی ہے۔ ایک ہمارا اسلام جو ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا ہے کہ ایک سچا جو مسلمان ہوتا ہے، خدا پرست، اللہ رب العالمین کو ماننے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا، وہ اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے، اپنے جائے پیدائش سے وہ پیار کرتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، الفت ہوتی ہے، پیار ہوتی ہے، لیکن دھرتی کو، زمین کو کبھی معبود کا درجہ نہیں دیتا ہے۔ ہم سبحان اللہ اپنے وطن سے پیار اور محبت کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی دھرتی کو ماں کا درجہ نہیں دیا ہے، ہم نے معبود کا درجہ نہیں دیا ہے۔ ہماری ماں کوئی اور ہے، ہمارا معبود کوئی اور ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی آدمی اپنا شہر، اپنا علاقہ جب چھوڑ کر کے جاتا ہے نا، تو اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے، نفس پر بہت گرا گزرتا ہے، انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آج سے 2 دہائی قبل آپ بہت سارے بوڑھے، ضعیف، عمر دراز لوگ موجود ہیں، جب کوئی بچہ پڑھنے کے لیے کہیں جاتا تھا یا کوئی آدمی پردیس کمانے کے لیے جاتا تھا، تو پورا گاؤں سبحان اللہ ان کو چھوڑنے کے لیے آتا تھا، پورا گاؤں عام شاہراہ پر چھوڑ کر کے اور آنکھوں میں آنسو لے کر کے جدا کرتے تھے۔ ہر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے سبحان اللہ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے اصحاب کو مکہ میں جینا جب دوبر ہو گیا، مکے والوں نے رہنا دشوار کر دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے جانے لگے سبحان اللہ، مکے سے باہر نکلے، آپ مکے کی پہاڑیوں کو دیکھتے، وادیوں کو دیکھتے، گھاٹیوں کو دیکھتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے، اور آپ نے ایک جملہ کہا کہ انت احب البلاد الی، اے شہر مکہ تو میری نظر میں بڑا ہی معزز ہے، بڑا ہی محترم ہے، بڑا ہی پیارا ہے، لیکن اے شہر مکہ اگر یہ اہل مکہ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں مکہ چھوڑ کر کے نہیں جاتا۔ قربان جائیں سبحان اللہ، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو اپنے شہر سے کتنا لگاؤ اور اپنے وطن سے کتنا پیار تھا کہ آپ جب مکہ چھوڑ کر کے جانے لگے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ کو مکے کی جدائی پر افسوس ہونے لگا۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو تسلی دیتے ہوئے اللہ کے کلام میں کئی آیات ہیں، اللہ نے جگہ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، ایک جگہ اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اللہ تبارک و تعالی نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے سبحان اللہ، اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بات چونکہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں، یہ عنوان دیا گیا ہے لہذا آپ کے سامنے میں یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ پر جب پہلی وحی آئی نا، آپ گھبرائے ہوئے اپنی بیوی خدیجہ کے پاس آئے، یہ بات انتہائی معروف اور مشہور ہے، اپنی بیوی خدیجہ کے پاس آپ آئے، مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے حبیب کو تسلی دی اور تسلی کے کلمات کہے۔ مزید آپ کو تسلی دینے کے لیے مائی خدیجہ نے کیا کیا، اپنے قریبی رشتہ دار جن کے پاس توریت کا علم تھا، زبور اور انجیل کا علم تھا، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئی۔ مائی خدیجہ نے کہا ورقہ بن نوفل میرے شوہر محمد الرسول اللہ کو اب تسلی دیجئے، آپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ساری تفصیلات طلب کی نا، تو اس نے 3 باتیں کہیں۔ سب سے پہلے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بڑی اذیت دی جائے گی مکے میں، آپ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا
اے محمد مکے والے آپ کو جھٹلائیں گے، آپ خاموش رہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی، ورقہ بن نوفل نے کہا اے محمد آپ کو مکے سے نکال دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ آپ کو مکے سے نکال دیا جائے گا، آپ چونک گئے اور آپ نے کہا ابا مخرجیہم، مکے والے مجھے نکال دیں گے، مکے سے مجھے نکال دیا جائے گا؟ میری غلطی کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے، میرا خطا کیا ہے، کیوں مکے والے مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا سنو، جس نے بھی دنیا میں لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا جس نے بھی اعلان کیا ہے، جس نے بھی توحید کی دعوت دی ہے، اس کو قوم والوں نے نکال دیا ہے، آپ کو بھی نکال دیا جائے گا۔ قربان جائے جب پیارے نبی محمد رسول اللہ کو یہ خبر ملی کہ آپ کو مکے سے نکال دیا جائے گا، آپ بے چین ہو گئے اور آپ نے سوال کیا کیا میرے وطن سے، میرے شہر سے، میرے علاقے سے، میری جائے پیدائش ہے، میرے عزیز ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، میرا خاندان ہے، نبی وہیں پیدا ہوئے، نبی کی شادی ہوئی، سبحان اللہ، نبی کی بیویاں تھیں، نبی کی بیٹیاں تھیں، نبی کے داماد تھے۔ آپ علیہ السلام نے کہا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی، اتنی ساری قرابت داری اور رشتہ داریاں ہونے کے باوجود بھی مجھے مکے سے نکال دیا جائے گا؟ آپ کو تعجب ہوا میرے بھائیوں۔ اور جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے نا، مدینہ آپ کا وطن ثانی تھا، پہلا وطن محمد رسول اللہ کا یہ مکہ تھا اور دوسرا وطن یہ مدینہ تھا۔ سبحان اللہ۔ مدینہ پہنچے، آپ کے اصحاب پہنچے تو مدینے میں کیا ہوا جانتے ہیں؟ صحابہ کرام کو وہاں کی ہوا راس نہیں آ رہی تھی، بیمار ہونے لگے صحابہ کرام۔ آپ علیہ السلام نے مدینے کے لیے دعا کی، کیا دعا کی؟ اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا بمکۃ او اشد۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہماری نظروں میں مدینہ ایسی، مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی ڈال دے جیسے ہم مکے سے محبت کرتے تھے، بلکہ مکے سے زیادہ۔ سبحان اللہ۔ قربان جائے کیا بتاؤں میں آپ کو، یہ وطن سے محبت کی بات آئی ہے نا اور مسلمانوں کی وفاداری پر شک کیا جا رہا ہے نا، لہذا میں آپ کو بتاؤں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ اپنے وطن سے کتنا محبت، مدینہ آپ کا وطن ثانی تھا، آپ اتنی محبت کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر سے واپس ہوتے تھے، جیسے پیارے نبی محمد رسول اللہ کو احد پہاڑ نظر آتا تھا، آپ پہاڑ کو دیکھ کر کے کہتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قربان جائے آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہمیں چاہتا ہے، ہم پہاڑ کو چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں راوی نے فرمایا جیسے آپ علیہ السلام مدینے کے قریب پہنچتے تھے، مدینے کی گلیاں، مدینے کے مکانات، مدینے کی بستی اور مدینے کے باغات نظر آتے تھے، آپ صاحب سواری تیز کر دیتے تھے، جلدی چلو جلدی چلو، ہمارا شہر آ رہا ہے، ہمارا گاؤں آ رہا ہے، ہماری بستی آ رہی میرے بھائیوں۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ نے اپنے وطن کے لیے دعا کی ہے۔ مسلمانوں اس ملک میں رہتے ہوئے ہم بھی اپنے وطن کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے دعا کریں، سلامتی کے لیے، امن کے لیے، عافیت کے لیے، خیر و برکت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے اپنے وطن کے لیے کیا دعا کی تھی؟ آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وفی سعینا وفی مدنا برکت مع برکہ۔ اے اللہ تبارک و تعالی شہر مدینہ میں اللہ برکت عطا فرما، مدینہ کے پھلوں میں اللہ برکت عطا فرما، مدینہ کے مد میں، مدینہ کے سا میں اللہ برکت ہی برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ پیاری دعا پیارے نبی محمد رسول اللہ نے سبحان اللہ قربان جائے اپنے شہر مدینہ کے لے کی۔ اور میں بتاؤں، میں آپ کو جو ہے خطبے جمعہ کے اخیر میں لے جا کر کے اور کچھ اور دو چار باتیں رکھ کر کے میں اپنی بات ختم کروں۔ میں آپ کو بتاؤں جب ایک اور بات یاد رکھیں کہ میں نے یہ پیغام دیا کہ آپ علیہ السلام کو جس قدر شدید اپنے وطن سے محبت تھی، آپ نے اس کا اظہار کیا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا جب غزوہ حنین کی لڑائی ہوئی، بہت سارا مال غنیمت پیارے حبیب علیہ السلام کو موصول ہوا، حاصل ہوا۔ ارے جناب علی وہ سونے، وہ چاندی اور وہ اونٹ، وہ بھیڑ، وہ بکریاں سب مال غنیمت میں ملے نا۔ غزوہ حنین کی لڑائی ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ تقریباً سارا کا سارا مال نا یہ اہل مکہ کو دے
दे दिया, मक्के वालों को दे दिया। और अहले मदीना जो थे ना, अंसारी साहबे कराम थे ना, इनको मामूली माल गनीमत दिया, सारा माल गनीमत मक्के वालों में तकसीम कर दिया। अब जानते हैं क्या हुआ, मदीने वालों ने, अहले मदीना और अंसारी साहबा ने यह समझा शायद आपको मक्का याद आ गई है और मक्के के लोग आपसे मिल गए हैं ना, आपके रिश्तेदार अइज़ा खारिफ सब मिल गए हैं ना, तो ऐसा लग रहा है शायद मोहम्मद अरबी अब मदीना छोड़ करके मक्का चले जाएंगे, हमें छोड़ देंगे। सहाबा आपस में बातें करने लगे, अंसारी सहाबा गुफ्तगू करने लगे। एक शख्स ने जा करके पैगंबर मोहम्मद अरबी को खबर कर दी, क्या या रसूल अल्लाह, लोग ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि आपने सारा माल मक्के वालों को दे दिया, खानदान वालों को दे दिया, रिश्तेदारों को दे दिया और अहले मदीना को कुछ नहीं दिया है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा जिसने आकर के खबर दी उससे आपने कहा एक काम करो, जाओ और जितने अहले मदीना, जितने अंसारी सहाबा हैं, तमाम को एक वादी में जमा करो। तमाम को जमा किया गया। प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए, आप अलैहिस्सलाम ने क्या खुतबा दिया, बलीग आपने खुतबा दिया। उस खुतबे में आपके अल्फाज थे, आपने क्या फरमाया, अतरज़ौना अन यज़हबन नासु बिश्शाति वल बईर व तज़हबूना बिन नबी इला रिहालिकुम। कहा ऐ अंसारी सहाबा और अहले मदीना, तुम नहीं चाहते हो कि दुनिया वाले माल लेकर के जाएं, भेड़ बकरियां लेकर के जाएं, सोना चांदी लेकर के जाएं, तुम अपने साथ अपने नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को लेकर के जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया मैंने सारा माल गनीमत मक्के वालों में तकसीम कर दिया है, ले जाने दीजिए, वो सारा माल लेकर के जाए, लेकिन ऐ अंसारी सहाबा मैं तुम्हारे साथ मदीना जाना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए। आप अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, कहा दुनिया के सारे लोग अगर एक रास्ते पर चले, अंसारी सहाबा एक रास्ते पर चले, मैं अंसारी सहाबा के पीछे चलूंगा, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए। जब आपने जुमला कहा ना, अंसारी सहाबा जिन्होंने थोड़ी देर के लिए सोच लिया था कि शायद मोहम्मद अरबी हमारा साथ छोड़ करके मक्का चले जाएंगे, सब रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, दाढ़ियां तर हो गई और उन्होंने कहा रदीना बेतक़सीम रसूलिल्लाह, कहा अल्लाह की कसम है हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तकसीम से हम खुश हैं, हम राजी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, सारा माल गनीमत बांट दो और ऐ नबी आप हमारे साथ मदीना चलो, सुभान अल्लाह। ये मदीने से शदीद मोहब्बत का एक इजहार था प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मैं दो चार बातें मैं बड़ी जल्दी में कह करके इंशाअल्लाह अपनी बात मैं एक ऐलान पर ख़त्म करूँगा। जब आपने सुन लिया यह इस्लाम का तस्वुर है, यह इस्लाम की तालीम है, यह इस्लाम का पैगाम है, वतन से मोहब्बत कैसी की जाए, वतन से मोहब्बत का मामला कैसा है, वतन से मोहब्बत के हवाले से हमारी शरीयत में तालीमात क्या है। मैंने शुरू में एक जुमला कहा, दोबारा कह करके बात आगे बढ़ा रहा हूँ। हमने कहा एक मुसलमान अपने वतन से मोहब्बत करता है, शदीद मोहब्बत करता है, लेकिन एक मुसलमान कभी वतन को माबूद का दर्जा नहीं देता है। यह फर्क याद रखें आप, यह फर्क आप याद रखें मेरे मुसलमान भाइयों। अब जब आपने सुन लिया, जान लिया वतन से मोहब्बत के शरीयत में ऐसी तालीमात है, तो उसके कुछ तकाजे हैं। सबसे पहला तकाजा ये है जो मैं आपके सामने पेश करके गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा, वो ये है वतन से मोहब्बत का अव्वलीन तकाजा ये है कि हम अहले वतन की खैर ख्वाही करें, उनके दुख में उनके सुख में हम शरीक रहें, उनके काम आए मेरे भाइयों, उनके काम आए, उनकी खिदमत करें। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है मुसलमानों, मैं आपको पैगाम देता हूँ, इस हिंदुस्तान की सरजमीन में रहते हुए आपको वाकई में अगर अपने वतन से प्यार है, अहले वतन से प्यार है, तो मेरी आपकी जिम्मेदारी ये है, यहाँ रहने वाले जितने लोग हैं शिर्क में डूबे हैं, बिदात में डूबे हैं, कुफ्र में डूबे हैं, रसूम और रिवाज में डूबे हैं, मुसलमानों तुम्हारी जिम्मेदारी है शिर्क से निकालने का काम करो, कुफ्र से निकालने का काम करो, बिदात से निकालने का काम करो। तुफ है ऐसे मुसलमानों पर, अफसोस होता है ऐसे मुसलमानों पर जो इस्लाम का पैगाम देने के बजाय इनके घरों में शिरकिया आमाल आ गए हैं, कुफरिया आमाल आ गए हैं। नौजवान बच्चों को देखो, नौजवान लड़कियों को देखो, दावत और तबलीग देने के बजाय इन्होंने उन्हीं का दीन अपना लिया है, उन्हीं का धर्म अपना लिया है। इस मुल्क में रहते हुए मेरी आपसी वतन से मोहब्बत का सबसे बड़ा लाजिमी तकाजा यह है खैर ख्वाही भी करें और शिर्क और बिदात के बुरे अंजाम से डराने की कोशिश करें मेरे भाइयों। और एक बात
बात और है, वतन से मोहब्बत का एक पहलू ये भी है, आप वतन की खिदमत करो, अहले वतन की खिदमत करो। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें ये सआदत नसीब फरमाए। इस्लाम कहता है कोई भी समाजी काम है, रिफाही काम है, सोशल काम है, आप अपने दीन और ईमान में रहते हुए इन कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो, कुर्बान जाए। इस्लाम कहता है अहले वतन की खिदमत करो, ना मुसलमान देखो ना गैर मुस्लिम देखो। प्यारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है, सबसे अच्छा वो है जिसकी जात से इंसानियत को फायदा पहुंचे। आपकी जात ये नाफिया होनी चाहिए, आपकी जात से इंसानियत को फायदा पहुंचना चाहिए। इस वतन में रहते हुए वतन की भी खिदमत करें, अहले वतन की भी खिदमत करें। मैं आपको बताऊं, जब माई खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए, माई खदीजा ने क्या कहा, कल्ला वल्लाही ला युखज़िकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलु रहिम व तहमिलुल कल व तुक़रिउ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़ व तहमिलुल कल। मैं इन जो है अल्फाज का तर्जुमा कैसे करूं, वक्त हमारे पास कमी है मेरे भाइयों। आप अलैहिस्सलाम के बारे में माई खदीजा ने कितना प्यारा जुमला कहा। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा हमारे लिए मशरे है। पिछले दिनों जो कश्मीर में कांड हुआ, वाक़या हुआ, वहां बहुत सारे जहां शर के पहलू आए, खैर का भी पहलू आया। एक नौजवान, अल्लाह की कसम है, एक नौजवान, वतन की खिदमत ऐसे की जाती है, एक नौजवान उसका आदिल नाम आता है या कोई और नाम आता है, अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को कंधे पर उठा रहा है और कंधे पर उठा रहा है, आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अपनी जान खतरे में डाल करके लोगों की जान बचा रहा है। ये मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान ऐसा होता है। मुसलमान अपने वतन की खिदमत करना यह मुसलमान की पहचान होती है। सबसे आगे रहो, पेश रहो मेरे भाइयों, पेश रहो। और एक बात और याद रखें, कितने ऐसे मुसलमानों, क्या नाम लिया जाए मिंबर रसूल से, वक्त ये कोई ऐसा मौका नहीं है, ये तो आनन फानन इस उन्वान को तैयार किया गया है और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद को कौन नहीं जानता है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। 1965 में जब जंग हुई थी, अब वीर अब्दुल हमीद ने न जाने कितने दुश्मनों के टैंकों को अकेले तबाह बर्बाद किया था और यह बहादुरी का काम वीर अब्दुल हमीद ने अकेले किया था। हुकूमत हिंद ने बाकायदा उन्हें परमवीर चक्र का इनाम दिया था, सुभान अल्लाह, इनाम दिया था मेरे भाइयों। और मैं बताऊं, अभी जो मौजूदा जो सिंदूर ऑपरेशन जो चल रहा है, जो जारी है, इसमें एक खातून सूफिया कुरैशी बाकायदा लीडिंग कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसका नाम सर फहरिस्त में आ रहा है। कामयाबी के झंडे गा रही है। इससे बड़ी इस मुल्क में मुसलमानों की वफादारी और क्या हो सकती है। हमारी वफादारी पे शक है आपको, हमारी वफादारी पे आप शक करते हैं। जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी मेरे भाइयों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था, आपको याद है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये अशार किसने कहे थे मेरे भाइयों? क्या कहा जाए, शायर ने कहा दास्तान बहुत तवील है, ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, यह किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ ना वो आगाज बात था मेरे भाइयों। इस लिहाज से एक आखिरी बात कह करके बात खत्म करो। हम जहां कहीं भी रहे, जिस इलाके में रहे, जिस सूबे में रहे, जिस शहर में रहे, जिस बस्ती में रहे, बहैसियत मुसलमान के मेरी आपकी जिम्मेदारी है मुल्क की खिदमत करें, कौम की खिदमत करें। नौजवान लड़के हैं, नौजवान लड़कियां हैं, इनको सीधा साधा पैगाम मैं देता हूं। नौजवान लड़के जितने हैं, नौजवान लड़कियां जितने हैं, ये तालीम के मैदान में आ गया है, ये तालीम के मैदान में आ गया है। अल्लाह की कसम है, अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करें। हमारे इसी मस्जिद के एक मुसल्ली है, अल्हम्दुलिल्लाह, पंचगाना नमाजों के पाबंद, सफ़े अव्वल के नमाजी है। उनकी बच्ची ने हाई स्कूल में पूरा शहर टॉप किया, अल्हम्दुलिल्लाह। जगह जगह उसकी तालीम के चर्चे हो रहे हैं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, हमारी जमीयत दुआ करती है कि अल्लाह ताला उस बच्ची को दीन के साथ, ईमान के साथ, अकीदे के साथ, हिजाब और नकाब में रहते हुए अल्लाह और तरक्की नसीब फरमाए, अल्लाह और तरक्की नसीब फरमाए। यही हमारा पैगाम मेरे भाइयों। और मैं एक बात ये कहूंगा, हम मुसलमान, हम नारों से
काम नहीं चलाते हैं, मुसलमान कभी नारों से काम नहीं चलाता है। मुसलमान जो होता है ना, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहता है। हम छोटे से छोटा काम भी करेंगे, बड़े से बड़ा काम भी करते हैं, फतह भी करते हैं, छोटा काम भी करते हैं। ये हम मुसलमानों की पहचान है। हमने हमेशा वफादारी का सबूत दिया है। और सुनो, एक आखिरी बात यह है, इन गद्दारों से, इन बेवफाओं से हमें कोई सनद की जरूरत नहीं है। तारीख हिंदुस्तान इस बात पर शाहिद, अल्लाह की कसम है, हमारे तारीख को आप छुपा सकते हो, मिटा नहीं सकते हो। हमारी तारीख को आप धंधला कर सकते हो, मिटा नहीं सकते हो। शायर ने कहा है, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू की वफा आएगी। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने जल्दी में रखने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ फरमाएं, अल्लाह